استغفار کریں. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں تسبیح ہو اور آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہوں، ہاتھ میں تسبیح ہو اور زبان سے جو ہے وہ گناہ والی باتیں ہو رہی ہوں. یوں نہیں ہوں، بلکہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے آپ معاف کر دیں، پھر ہو جائیں، پھر معافی مانگ لیں. تو اس لیے یہ استغفار پابندی کے ساتھ کریں. دوسرا عمل ہے درود شریف، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 10 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت، ارشاد فرمایا، میرے ذمہ واجب ہے. اور جو 10 مرتبہ نبی علیہ السلام پہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں اور اللہ اس کے 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اللہ 100 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں. تو ہم نے تو 100 دفعہ پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 رحمتیں صبح برسیں گی اور 1000 رحمتیں شام کو برسیں گی. جس بندے کے اوپر 1000 رحمت اللہ کی صبح برسے، 1000 شام کو برسے، بھلا اس کو بھی خوشیاں نہیں ملیں گی تو کس کو ملیں گی؟ اس کے بھی حالات نہیں سنوریں گے تو کس کے سنوریں گے پھر؟ تو اس لیے ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے. تعویذ دھاگے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی کرتوتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے، نماز کا، روزے کا، نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ پھر ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کسی چیز پہ پھونک مار دیں گے، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا، خیر ہو جائے گی. تو اس لیے تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے نا یہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر کام سے پہلے قرآن شریف کی یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس ہر کام کے اندر اس کے لیے برکت ڈال دیں گے، نقصان سے اس کو بچا لیں گے. تو یہاں تک فرمایا کہ رات کو دروازہ بھی بند کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں. تو ہر کام سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ کے معمول بنایا جائے. تو قرآن شریف کی تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اتنی کر لیں. اگلا عمل ہے صبح و شام 15-20 منٹ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں. بھائی جو بندہ آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کچہریاں لگاتے ہیں، 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، 3 دن، تو وہاں جن کے پاس بیٹھ رہا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو جاتی؟ کیوں بھائی ہو جاتی نہیں؟ تو جو اللہ کے پاس بیٹھے گا اس کی اللہ سے دوستی نہیں ہوگی تو دل میں خیال آئے گا کہ جی ہم اللہ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو اس لیے ہم بھی اللہ کے پاس بیٹھیں گے روزانہ 15-20 منٹ بیٹھ کے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیں اور یہ نیت کریں کہ میرے بزرگوں کے سینے سے وہ انوارات جو نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے ہوتے ہوئے ان کے سینے میں آئے ہیں، میرے اس بزرگ کے سینے سے وہ نور اور وہ فیض میرے سینے میں منتقل ہو رہا ہے اور میرے دل کی ظلمت سیاہی سب دور ہو رہی ہے اور میرے دل سے آواز آ رہی اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں. 15-20 منٹ بیٹھ کے دل کی اللہ اللہ سنیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا سکون ملتا ہے، کیسی برکتیں ملتی ہیں. چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف رکھیں. یہ چند اعمال ہیں اور گاہے بگاہے یہ مجلس ہوتی رہتی ہے. جو حضرات یہاں پہلے بھی تشریف لاتے ہیں بیان میں ان کو پتہ ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایسی مجالس ہوتی رہتی ہیں جس سے انسان کے ایمان میں تازگی ہو جاتی ہے اور گناہوں سے بچنے کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں، اللہ کے دھیان میں آ جائیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے. سب حضرات دنیا جہان کے خیالات کو دل سے نکالیں اور یہ نیت کریں کہ میرے دل پہ اللہ کی رحمتیں اور انوارات بارش کی طرح برس رہے ہیں، دل کی ظلمتیں سیاہیاں دور ہو رہی ہیں اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. ساری زندگی ہماری ادھر ادھر دیکھتے گزر گئی. اب اللہ نے ہمیں اگر موقع دیا ہے اپنی طرف متوجہ ہونے کا تو ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں. شاید اللہ کی طرف دھیان کرنا یہی ہماری بگڑی بنانے کا سبب بن جائے. پوری توجہ اور دھیان سے اپنے دل کی اللہ اللہ سننے میں لگ جائیں.
میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی آسان رکھن والا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا۔ اللہ میں نے لاکھوں بار توبہ کر کے پھر توڑ بیٹھا ہوں، اللہ میں پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، اللہ میں اتنا بے اعتبارہ بن گیا ہوں، اب مجھے اپنے اوپر خود بھی اعتبار نہیں آ رہا کہ میں توبہ کر کے پھر اس توبہ پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، لیکن اللہ تیری رحمتوں کا آسرا لے کے میں تیرے دروازے پہ آیا بیٹھا ہوں، تو ہی مجھے ان گناہوں سے مجھے جو ہے نجات عطا فرما سکتا ہے۔ میں لکھ واری توبہ بھنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی مولا فضل تیرے دی آسان رکھن والا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے سونا پردے پاون والا۔ جی میں ویکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں سوڑیاں تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے۔ اللہ 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 اللہ۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، تو مالک ہے میرا، تو مالک ہے میرا، میں گنہگار تیرا، تو مالک ہے میرا، میں گنہگار تیرا، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا،
جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی گندگیوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ میرے مولا گناہ کرتے کرتے ہم تھک گئے ہیں، گناہ کر کر کے ہم تنگ آ گئے ہیں، اللہ گناہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرے مولا ان گناہوں نے ہمیں تجھ سے دور کر دیا ہے۔ اللہ آج ہم سب مل کے گنہگار مجرم تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ آپ ہمیں بخش دیجئے، اللہ درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تو نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ توبہ دنیا میں نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن وہ اپنی معافی مانگنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ سارے زمین و آسمان کے خزانے دے کر ہمیں معافی مل جائے، مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اے اللہ دنیا میں تو آپ نے معافی کی سیل لگا رکھی ہے، جو بندہ سچے دل سے تجھ سے معافی مانگے، نہیں تو دیکھتا کہ اس کے گناہ لاکھوں میں ہیں یا کروڑوں میں ہیں، اس کی سچائی کی وجہ سے تو فوراً اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تیرے نبی نے ہمیں تیرا یہ فرمان بتایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تو گناہ کر کر کے زمین کے اور آسمان کے درمیان والے حصے کو گناہوں سے بھر دے، اور پھر اس کے بعد تو مجھ سے معافی مانگنے آئے، میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ تیرا وعدہ ہے جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اے اللہ آپ اپنے وعدوں کے سچے ہیں، میرے اللہ آج ہم مجرموں کو معاف کر دیجئے، گناہگاروں کو معاف کر دیجئے، ہم خطا کاروں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دیجئے، چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، بڑے گناہ بھی معاف فرما، دن والے گناہ بھی معاف فرما، رات والے گناہ بھی معاف فرما، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، جو یاد ہے وہ بھی معاف فرما، جو بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیا تھا وہ بھی معاف فرما، گناہ نہ سمجھا کرتے پھرے وہ بھی معاف فرما۔ میرے مولا مہربانی فرما۔ اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، اللہ ہم فریاد کرتے ہیں، اے اللہ مہربانی کر دیجئے، ہم نیک بننا چاہیں ہمارے لیے مشکل ہے، آپ ہمیں نیک بنانے کا ارادہ فرما لیں، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تو بڑے بڑے شرابیوں کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، آپ تو بڑے بڑے زانیوں کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، آپ تو بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق دے کر اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ میرے مولا آج ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے بھی بخشش کے فیصلے فرما دیجئے۔ میرے اللہ مہربانی کر دیجئے۔ اللہ رات کا وقت ہے، اللہ یہ تو تیرے بندوں کے آرام کا وقت تھا میرے مولا، لیکن انہوں نے اپنا آرام قربان کر دیا، اللہ انہوں نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، اللہ تیرے دروازے پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے، اللہ اسی امید سے بیٹھے تھے شاید آج اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شاید اللہ آج ہمیں معاف کر دے۔ میرے مولا رات کے وقت میں اگر یہ مجمع کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے اس کی منت کرنے لگتا، اللہ شاید وہ دنیا دار بھی بات کو پورا کر دیتا۔ اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو میرے مولا سب غنیوں سے بڑے غنی ہیں، اللہ سب سے بڑے سخی ہیں، آپ تو داتا ہیں، اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے خالق ہیں، آپ تو ہمارے مالک ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم برباد ہو جائیں گے، اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پھر ہمارا موت کے وقت کیا بنے گا؟ پھر قبر میں اللہ اتنے بڑے بڑے اژدہے اور اتنے بڑے بڑے بچھو وہ آ کے ہمیں کاٹیں گے۔ میرے مولا اگر آپ نے معاف نہ کیا ہماری قبر جہنم بن جائے گی، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہماری جب جو ہے
توبہ اگر آپ نے قبول نہ کی، ہمیں معاف نہ کیا، ہماری تو جان بڑی مشکل سے نکلے گی، ہمیں تو بڑی تکلیف ہوگی۔ میرے مولا معاف کر دیجئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، معاف کر کے ہمارے اوپر ہماری زندگی آسان کر دیجئے، ہماری موت ہم پہ آسان کر دیجئے، ہمارے اوپر قبر کا معاملہ آسان کر دیجئے، اللہ آخرت کا معاملہ آسان کر دیجئے، حساب کتاب کا وقت آسان کر دیجئے، اللہ پل صراط پہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے، اور اپنے نبی کے ساتھ، اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہمیں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب کر دیجئے۔ میرے مولا مہربانی فرما، آپ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، ہم تو تیرے نبی کو جانتے بھی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، آپ نے مہربانی کر دی، اپنے محبوب جیسے نبی ہمیں آپ نے عطا فرما دیے، اور پھر آپ نے ہمیں ان کا کلمہ نصیب کر دیا، ان کا امتی بنا دیا۔ جب دنیا میں اتنی مہربانی کر دی ہے، اللہ قیامت میں بھی ہمیں ان کے قدموں میں جگہ دے دینا، اللہ ان کی شفاعت نصیب کر دینا۔ میرے مولا مہربانی فرما، اللہ تیرے نبی کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں، اللہ تو ان کے اوپر اپنی جناب سے کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود و سلام نازل فرما، اللہ اتنی رحمتیں اتنی سلامتیاں نازل فرما کہ تو بھی خوش ہو جائے اور تیرا نبی بھی خوش ہو جائے۔ اللہ ہم تو اپنے نبی کو احسانات کے بدلے میں اللہ کوئی جو ہے ان کی شکریہ نہ ادا کر سکے، بلکہ ان کے احسان کے بدلے میں ہم ان کی نافرمانیاں کر کے ان کا دل دکھانے میں زندگی گزار بیٹھے ہیں۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہم بچنا چاہیں ہمارے لیے مشکل ہے، آپ مہربانی کر دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اللہ ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، اللہ آپ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا کوئی بھکاری کوئی سوالی تمہارے دروازے پہ آئے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو جھڑکیاں نہ دینا، انکار نہ کرنا۔ اللہ ہمیں حکم ہے ہمارے دروازے پہ سوالی آئے ہم اس کو جھڑکیاں نہ دیں، انکار نہ کریں۔ اللہ یہ مجمع بھی تو آپ کے در کا سوالی بن کے آیا بیٹھا ہے، اللہ آپ بھی انکار نہ کرنا، جھڑکیاں دے کے ہمیں واپس نہ کر دینا، مہربانی فرما دینا۔ اللہ آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ہمارے گھر جو آ جائے وہ ہمارا مہمان، اللہ جو تیرے گھر آ جائے وہ تیرا مہمان، ہم تیرے مہمان ہیں، ہمارا اکرام فرما دیجئے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے کم درجے کا مہمان کا اکرام یہ ہوتا ہے کہ میزبان اس کو خوشی سے مل لے، اس کو مسکراتے چہرے سے مل لے۔ اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لیجئے، میرے مالک مہربانی کر دیجئے۔ اللہ بچہ ماں سے مانگتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے یہ میری امی ہے، یہ مجھے ضرور دے گی، اور ماں کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو میں نے جنم دیا ہے، اس کی میں ہی مہربان ہوں اور اس کے میں ہی ضرورتیں پوری کرنے والی ہوں، اگر میں نہیں دوں گی تو یہ کہاں جائے گا؟ اللہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، ہماری پریشانیاں آپ دور نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے مسئلے آپ حل نہیں کریں گے کون کرے گا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اور کون ہے؟ اللہ کس کے دروازے پہ جائیں؟ اللہ تیرے نبی نے ہمیں منع کیا کہ کسی کے دروازے پہ نہ جانا، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنا، ہاتھ نہ پھیلانا، بس میرے رب کے دروازے پہ آ جانا۔ اللہ ہمیں تو تیرے در کا پتہ نہیں تھا، تیرے نبی نے تیرا دروازہ دکھلایا ہے، تیرے نبی نے ہمیں تیرے دروازے پہ بھیجا ہے۔
اللہ اس بھیجنے والے کی لاج رکھ لے، اس دروازہ دکھانے والے کی لاج رکھ لے۔ اللہ ہم نے تو ان کا لحاظ نہ کیا، ہم نے تو ان کی لاج نہ رکھی، ہم تو ہیں جو نہ قدرے، ہم ہیں جو گندے۔ اللہ آپ کو تو اپنے نبی کی بڑی قدر ہے، آپ کو تو اپنے نبی کی بڑی لاج ہے، آپ کو تو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے۔ اللہ اپنے نبی کے صدقے آج ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ آج ہماری بگڑیاں بنا دیجئے، ہماری مشکلیں حل کر دیجئے۔ جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو گھر کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جو بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ایک جو ہے وہ خاتون انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے لیے، اللہ ان کے بیٹے کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تو جب چاہتا ہے بڑے بڑے بگڑے ہوئوں کو تو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ میرے اللہ ماں کی تڑپ کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جب ماں اپنے بیٹے کے نیک بننے پہ اتنا تڑپ رہی ہے، اللہ آپ کتنا چاہتے ہوں گے، آپ کو تو اپنے بندوں سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت ہے، آپ بھی تو چاہتے ہیں میرے بندے نیک بن جائیں۔ اللہ ماں کے تو قبضے میں اس کا دل نہیں ہے، اگر اس کے دل قبضے میں ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو جنید بغدادی جیسا بنا دیتی، بایزید بستامی جیسا بنا دیتی۔ اگر ایک مامتا اپنے بیٹے کے اوپر اتنی مہربان ہے، اللہ جی پھر آپ ہمارے دلوں کو بھی پھیر دیجئے، پھر آپ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی محبت کی طرف پھیر دیجئے، اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے، ایک مرتبہ پیار سے دیکھ لے۔ اے اللہ تیری ایک پیار کی دید ہو جائے گی، ہماری عید ہو جائے گی۔ اے اللہ ایک پیار کی نظر ڈال دیجئے، مہربانی کر دیجئے۔ اللہ ہمیں خالی نہ موڑیے، اللہ ہمیں آپ کے دروازے سے خالی جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دنیا کا بھکاری بڑے دروازے پہ جا کر اونچی صدا لگاتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ بڑے آدمی کا دروازہ ہے، اگر یہ کھل گیا تو میرا کام بن جائے گا، میرے بچوں کا فاقہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کائنات میں سب سے بڑا دروازہ تیرا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت کا دروازہ ہمارے اوپر کھل گیا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے مولا مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھیے، آپ اپنی رحمت کو دیکھیے، آپ اپنی کریمی کو دیکھیے، آپ اپنی ستائی کو دیکھیے، آپ اپنے جود و سخا کو دیکھیے۔ اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا کوئی گندا آدمی کسی معزز آدمی کے ساتھ الجھ پڑے تو لوگ کہتے ہیں میاں تو اس کو نہ دیکھ، تو اپنی عزت کو دیکھ۔ میرے مولا ہم گندے ہیں، اللہ آپ ہماری گندگیوں کو نہ دیکھیے، اللہ آپ عزت والے ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، اللہ اپنی عزتوں کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی مہربانیوں کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں صدقہ خیرات دے دیجئے، ہمارا کام بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مولانا صاحب جنہوں نے محنت کوشش کر کے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کر لیا اور دین کی بات کہنے سننے کا ہمیں یہاں پر انہوں نے موقع دے دیا، اللہ تو ان کو اس کے بدلے بہترین اجر دے دے، بہترین جزا عطا فرما دے، ان کی دینی کوششوں محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی والدہ صاحبہ کی مغفرت فرما دے، ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما اور ان کا سایہ سلامت فرما۔ اللہ تمام بھائیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما اور ان کو اپنی رحمتوں کے سائے نصیب فرما۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت و سلامتی سے فرما۔ اے کریم آقا حضرت کی پوری جماعت کی مغفرت فرما، اللہ اپنے نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں میں ہمارے بیوی بچوں کو بھی شامل فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرما، ہمارے دوستوں کو بھی شامل فرما۔ اے اللہ جب کہیں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے تو لوگ اپنے لیے تو لیتے ہیں، ساتھ بیوی بچوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، ورنہ وہ گھر والے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یاد نہیں رہے، ہمارے لیے نہیں لائے۔ اللہ جب ہم گھر جا کے بتائیں گے ہمیں اللہ نے معاف کر دیا تو وہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے معافی نہیں تھی۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف کر دے،
ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ تو تو بڑا سخی ہے، تو تو بڑا داتا ہے، اللہ زندوں کو بھی معاف کر دے، مردوں کو بھی معاف کر دے۔ ہم جب گھر سے رخصت ہو رہے تھے، اللہ گھر والے کہہ رہے تھے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، بچے بھی کہہ رہے تھے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میرے مولا اللہ سب کے لیے خیر کر دے، اللہ سب کے لیے اللہ آسانیاں فرما دے، سب کی بگڑیاں بنا دے۔ اللہ جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اللہ ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ دے دے، اور جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں اللہ ان کے لیے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ میرے مولا ہم نے جن کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ہم نہیں ادا کر سکے، تو ہماری طرف سے ان کو اجر دے کے ہمیں ان حقوق سے سبق دوش فرما دے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہم نے تیرے اپنی سمجھ کے مطابق مانگ لیا، تو اپنی شان کے مطابق دے دے۔ ہم نے ضرورتوں کو سامنے رکھ کے مانگ لیا، تو خزانوں کو سامنے رکھتے ہوئے عطا فرما دے۔ اللہ اپنے نبی کی ساری زندگی کی مانگی ہوئی دعائیں ہم مسکینوں کے حق میں قبول فرما لیجیے، وہ ساری خیریں بلائیاں برکتیں ہمیں بھی نصیب کر دیجیے، تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ مجمع میں جو لوگ جادو ٹونے اور سحری عملیات اور جو ہے آسیب و جنات اس قسم کی برے اثرات میں مبتلا ہیں، حاسدین کے حسد ہے اور بری نظر ہے، برا اثر ہے، اللہ سب برے اثرات کو دفع دور فرما دیجیے، اپنی حفاظت عطا فرمائیے، اپنی مدد و نصرت فرما دیجیے، ہمارے ملک کے لیے خیر کے فیصلے کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، سلامتی عطا فرما دیجیے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے محافظوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ملک کے خیر خواہوں کو عزتیں عطا فرمائیے، اللہ ملک کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ جو ہے وہ ان کو استحکام عطا فرما دیجیے، بدخواہوں کو ہدایت دے دیجیے، جن کی قسمت میں ہی ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما دیجیے اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیجیے، اور اس ملک میں دین کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔